شیخ افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کا اور افغانستان کا جو جنگ کل رات سے جاری ہے اور ابھی سیز فائر نہیں ہوا، پاکستان نے ایگری نہیں کیا، اس میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قیادت کو استحکام پاکستان کے لیے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اشارہ جو ہے سب کا اور سوالیہ نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ ہے، کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں بھی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، پی ٹی آئی کے جو بیانیہ ہے، پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے، وہ پاکستان مخالف اس نے ہر قوت کا ساتھ دیا، انڈیا ہو، افغانستان ہو، طالبان ہو، ٹی ٹی پی ہو، کوئی ہو۔ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے فیصلہ کن لمحہ ہے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے یا طالبان کا؟ بہت شکریہ ابصار صاحب، تھوڑی سی میں مخالفت کروں گا۔ یہ جو انڈو پاکستان جنگ تھی، ضرور ضرور۔ اس میں تو ہم سب نے، پوری پارٹی نے اور پارٹی سے وابستہ بہت سارے اکاؤنٹ نے جو ہیں پاکستان اور پاکستان کے افواج کا ساتھ دیا۔ اعلان ہم نے ریزولوشن اس کے ارادات کا ہم حصہ تھے جو علیمہ خان نے کہا ہم کہ یہ فکس میچ ہے۔ نہیں، میں علیمہ خان خیر اس کی باتوں کا میں پی یہ ٹی آئی ہے، نہیں ہوں، وہ ذمہ داری اگلی نہیں۔ وزیراعظم ہو سکتی ہیں، اگلی وزیراعظم ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی سے وہ۔ خواب میں ہو سکتی ہیں، حقیقت میں ممکن نہیں ہے جب تک خان زندہ ہے۔ یہ خواب ٹھیک ہے۔ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ جہاں تک آپ نے افغانستان کی صورتحال سے حوالے سے بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے کہ یہ جنگ جو ہے اچانک کیوں شروع ہوئی۔ جب تک پی ٹی آئی کی کے پی میں حکومت تھی تب تک جو ہے جنگ کی چنگاری نہیں پھوٹی تھی، اور آل آف اے سڈن جو ہے بات یہاں تک آ گئی کہ اس سائڈ سے بھی شہادتیں جو ہیں وہ ایکنالج کی گئی ہیں، اور دوسری سائڈ سے بھی وہ مان رہے ہیں کہ ان کی بھی جو ہے سپاہ ہلاک ہوئی ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بارڈر کے دونوں اطراف اس چیز کو لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم سب پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہم سب پاکستان کی سالمیت پہ کوئی بھی اٹیک، چاہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو چاہے کسی ملک کی طرف سے ہو، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جب بھی اس دھرتی کو، پاکستان کو ہماری جان و مال خون کی ضرورت ہوگی ہم کھڑے رہیں گے۔ لیکن ساتھ میں یہ کہنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ جنگ و جدل پہ جانے سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ بات چیت سے حل ہوتے ہیں، اور قومی اسمبلی میں آخری دن یہ ہمیں بتایا گیا کہ وزیر دفاع صاحب جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، اور شاید پرائم منسٹر صاحب بھی کابل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کوئی 4-5 صوبے افغانستان کے، پاکستان کے جو ڈیورنٹ لائن جو سرحد ہے ان میں ننگرہار آتا ہے، ہلمند آتا ہے، اور یہ صوبے ہیں، ان کی آبادیاں یا ان کے رقبے جو ہیں پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہ باجوڑ سے لے کر روپ تک یہ جتنے بھی اطراف میں قبائل ہیں، حتیٰ کہ چمن پہ آپ دیکھ لیں بلوچستان تک، وہاں یہ قبائل جو ہیں آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اگر وزیر اس سائڈ پہ ہے تو وزیر اس سائڈ پر ہے، اگر مروت اس سائڈ پر ہے تو مروت اس سائڈ پر بھی ہے، اگر محسود اس سائڈ پر ہے تو محسود اس سائڈ پر بھی ہے، اگر زدران اس سائڈ پر ہے تو زدران اس سائڈ پر بھی ہے۔ آپس میں رشتہ داریاں ہیں، اور یہ جو خیبر پختونخوا میں جو لوگ آباد ہیں، چاہے وہ خٹک ہو، چاہے وہ یوسفزئی ہو، چاہے جس قبیلے سے ان کا تعلق ہو، یہ سب افغان ہیں۔ تو لہذا خیبر پختونخوا نے کبھی بھی افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑی ہے، کیونکہ یہ رشتہ داریاں، یہ مذہبی دونوں کا مسلمان اچھا، ہونا، پھر میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن نہیں لڑی ہوگی افغانستان نے، خیبر پختونخوا نے افغانستان سے جنگ نہیں لڑی ہوگی، لیکن تاریخ یہ ہے کہ افغانستان نے تو ہمیشہ خیبر پختونخوا سے جنگ لڑی ہے، جب سے 1947 سے لے کے آج تک، اور اگر دونوں طرف قبائل ہیں تو پاکستان میں تو پختون کی تعداد افغانستان سے بھی زیادہ ہے، تو یہ محبت بڑھنی چاہیے تھی نا قبائل کے دونوں طرف ہونے سے، بجائے اس کے کہ وہ قبضہ ادھر کرنا ہے، انہوں نے قبضہ ادھر کرنا ہے۔ یہ لڑائی پھر کیوں اتنی محبت؟ یہ تو محبت بڑھنی چاہیے تھی، دین ایک، مسلک ایک، لسانیت ایک، نسل ایک، پھر بھی اتنی نفرت صرف اس لیے کہ نام پاکستان ہے ہمارا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو صحیح کنٹیکس میں سمجھنا چاہیے۔
میں نے پہلی بات یہی کہی ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ بھی جنگ ہوگی تو ہم اپنے ملک پہ، پاکستان پہ جان وارنے کو تیار ہیں، نہیں، اس میں کوئی جنگ دو نہیں رائے ہونی نہیں۔ چاہیے. پی ٹی آئی کیا کرے گی اب؟ میرا لیکن سوال تھا پی ٹی آئی کیا میں کرے گی یہ اب؟ عرض کر میں آپ کو گزارش کروں نا، دیکھیں ہمیں ریئلسٹک اپروچ ہماری ہونی چاہیے. یہ جو جنگ ہے، اس افغانستان کے ساتھ ہمارے کوئی سرحدی تنازعات تو نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی اسٹریٹجک ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے. جو واحد جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی یہاں پہ شرپسندی کرتی ہیں ان کو آپ سبسیڈائز بھی کر رہے ہیں، پناہ بھی دیتے ہیں اور بیس وہاں پہ ہیں، جی ان کو روک. اصل ڈسپیوٹ یہ ہے. تو جی اور اس میں صحیح ہے. پاکستان کا مطالبہ جو ہے 1000% حق پہ ہیں. افغان حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے علاقوں میں بدامنی ہے، اور اس سے صرف ہندوستان کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں. تو لہذا پاکستانی حکومت کا چیخنا، پاکستانی حکومت کا فریاد کرنا، یہ بالکل حق بجانب ہے حکومت پاکستان. اور یہ جو ایئر سٹرائکس کی ہے پاکستان، یہ بحالت مجبوری میں کی ہے، کیونکہ آئے دن جو ہے فوجیوں پہ حملہ، پولیس پہ حملہ، تھانوں پہ حملہ، سیویلین پہ حملہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. اور ہم سب کو علم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنے بھی ہماری سرحد میں ہمارے راستے ہیں، باڑ لگانے کے باوجود جو ہے ترسیل جاری ہے، اور قافلے جو ہے وہ ان کی آمد ہے. تو تو لہذا آگے یہاں پہ یہ پاکستان کا نہیں، موقف میں مضبوط ہے. ٹھیک ہے. میں صرف میں آپ کو ابھی وہ سوال میرا بیچ میں ہی ہے پی ٹی اے کے لیے جو فیصلہ کن لمحہ ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف. میں اختیار ولی خان صاحب سے ذرا پوچھ رہا ہوں کہ اختیار ولی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کل صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے خیبر پختونخوا میں، اور پاکستان افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، اس پہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک کویسچن مارک آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے آج دعوت دی ہے تمام سیاسی قیادت کو، اس میں آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے گی جب دونوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. ابصار عالم صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی آگے بیٹھے گی، اور اگر وہ بیٹھے گی تو وہ اس وقت آپ کے پاس آ کر بیٹھے گی جب آپ جنگ جیت چکے ہوں گے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی سپورٹڈ جتنے پیجز ہیں، جتنے ٹویٹر کے، ایکس کے اکاؤنٹ ہیں، وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ وہ پاکستانی فوج کے خلاف اپنا ایک بیانیہ جو ہے سیم اسی طرح وہ نیریٹو تھرو کر رہے ہیں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میرا بھائی کہہ رہا ہے، شیر مروت افضل صاحب بھائی، کہہ یہ رہے ہیں ایسا ٹھیک. نہیں ہے. شیر افضل نہیں، میں ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی بات کر سکتے ہیں، وہ بادشاہ آدمی ہے. ٹھیک بارڈر ہے. کے اس طرف اور بارڈر کے اس طرف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محسود بھی ہے، مروت بھی ہے، سارے قبائل اور اگزائی بھی ہیں، سب موجود ہیں. لیکن بارڈر کے اس پار جو مروت ہیں، بارڈر کے اس پار جو قبائل ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قبیلے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا خون ہے، ان کے جذبات ہمارے لیے کیوں ایسے نہیں ہیں جیسے جذبات آپ رکھتے ہیں، میں رکھتا ہوں. افغانستان کی سرزمین صحیح ہے. پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. پاکستان میں پراکسی وار کہاں سے چلتی ہے؟ بلوچستان میں کارروائی کون کرتا ہے؟ بی ایل اے کون ہے؟ دہشت گرد کون ہے؟ پشاور میں دھماکے کون کرتا ہے؟ مروت میں قبائل کون کرتا ہے؟ ڈی آئی خان میں کون کرتا ہے؟ باجوڑ میں، محمد میں، اورگزئی میں، پڑچینار میں، کرم میں، سوات میں کون کر رہا ہے؟ ایوری بڈی نوز. تو اس طرف کے قبائل ہی نہیں، لیکن صرف اس پہ قومیت دکھاتے ہیں. اس پہ سوال یہ آتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی، یہ طالبان بنایا بھی تو پاکستان نے ہے نا. سر یہ ہم نے، اس کا جواب کیا میں ہے؟ اس میں اگر اپنی بات مکمل کروں تو میری آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. افغانستان کی سرزمین اگر وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، چاہے کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں کہ فلانا گروپ فلانا گروپ فلانا گروپ، تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ 50 سال سے سینے سے لگا کے رکھا ہے، اپنا روزگار بھی دیا، کاروبار بھی دیا، پناہ بھی دی، گھر بھی دیا، پرماننٹ ریزیڈنٹ شپ بھی دی، ٹیمپریری ریزیڈنٹ شپ بھی دی، بارڈر کے اس پار اس پار لیگلی انلیگلی آنا جانا، آؤ بھگت سب اوکے. کیوں؟ اور آج انڈیا کے جہاز وہاں سے اڑتے ہیں، آج انڈیا وہاں پر آ کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. یہ مطلب یہ کون سی اچھائی کا ہمیں پھل مل رہا ہے؟ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب کل
الیکشن ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کا. سر مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں سے واسطہ بلا واسطہ وہ ان چیزوں میں منسلک ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو ان ساری گیمز کا پتہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس میں ملوث نہ ہوتے، وہ منسلک نہ ہوتے، تو ان کی میڈیا، سوشل میڈیا، ان کے لوگ اس طرح بولتے نہیں. جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں ان کی آپ سپیچز اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ منسلک تو سے آپ کی مراد ہے کہ وہ ٹی ٹی پی سے یا طالبان سے منسلک ہیں؟ ڈیفینیٹلی. میں تو یہ مجھے بہت تو بڑا اس الزام لگا بات رہے میں ہیں آپ. سر آپ اس کو جو بھی کہیں، مجھے کوئی لے جائے کورٹ میں لے جائے، مجھ سے پوچھ لے، میں وہاں پروف بھی کر دوں گا. مجھے اس میں کوئی تو شک پروف اب یہاں دے نہیں دیں. رہا کہ میں دیتا ہوں آپ کو. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان تمام دہشت گرد تنظیموں کا وہ اس کا ایک پولیٹیکل ونگ بن چکا ہے. ڈیفینیٹلی وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اتنے لمبے عرصے سے یہاں تک کہ پولیس آپ کے پاس ہے، یہاں پر ٹیررسٹ چھپے ہوتے ہیں، آپ نے ان کی کوئی نشاندہی نہیں کی ہے. آپ کرتے ہی نہیں ہیں، آپ کی دلچسپی نہیں ہے. کاؤنٹر ٹھیک ہے، ٹیررزم کے لیے آپ ٹھیک. کو 500-600 تو آپ ارب روپے سمجھتے ہیں، تو میں نے بریک پہ جانا ہے. ہاں جی آپ 600-700 ارب روپے کی بات کر لیں، 600 کی جو کر رہے ہیں. 600-700 ارب روپے سی ٹی ڈی کے لیے دیا گیا، وہ کھو گئے، جلسوں پہ لگا دیے. آپ اپنی پولیس کو ایکوپ کرتے نہیں ہیں. پولیس اگر کسی ایسے مشکوک بندے کو پکڑ لے تو آپ کی طرف سے ٹیلی فون چلا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ ٹھیک بھائی ہے، آئی ایم کلیئر. ٹھیک اور ہے، خیبر پختونخوا کی عام عوام وہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک. کھڑی ہے، تو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑی ہے. تحریک انصاف نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے.